وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ اور نبی پر کوئی حرج نہیں ہے ان باتوں میں جو اللہ نے آپ کے لیے متعین کر دیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے ان انبیاء کے متعلق جو ان سے پہلے گزر چکے، اور اللہ تبارک و تعالی کا امر یہ تجوید شدہ ہے۔ کل ہم نے یہ سنا تھا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، لیکن آپس کے اندر نباہ نہیں ہو سکا، اس بنا پر طلاق لینی پڑی۔ وہیں پر ایک مسئلہ تھا کہ کفو کے اندر نکاح کرنا، اپنی برابری کے اندر نکاح کرنا خود شریعت کا حکم ہے، تو پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حسب و نسب کے اندر بڑھی ہوئی تھی حضرت زید سے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیوں کیا؟ حالانکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یزوج النساء الا الاولیاء ولا یزوجن الا من الاکفاء، کہ عورتوں کا نکاح ولی کرائے اور عورتوں کا نکاح کفو میں کیا جائے۔ یہ دو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ عورت بالغ ہے تو خود بھی نکاح کر سکتی ہے، لیکن یہ بے حیائی کی جانب منسوب ہوتا ہے۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولیاء نکاح کرائے، اس کا باپ، اس کا بھائی وغیرہ، ورنہ خود بھی نکاح کر لے۔ جیسے آج کل عورت میرج ہوتا ہے تو مرد اور عورت دونوں چلے جاتے ہیں، نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن ان کے گھر والوں کو نیچا دیکھنا پڑتا ہے۔ اس بنا پر بہتر طریقہ یہ ہے کہ اولیاء اس کے نکاح کرائے، جو اس کے باپ ہے، دادا ہے، چچا ہے، بھائی ہے، یہ لوگ ان کا نکاح کرائے، اور کفو یعنی برابری کے اندر نکاح کرائے۔ برابری ایک تو حسب و نسب کے اندر ہو، جیسے کہ یہاں پر ایک قریشی سید لڑکی اور ایک غیر سید، تو سید لڑکی اونچے خاندان کی ہے اس لیے وہ تلاش کرے اپنے ہم پلہ خاندان کو، غیر سید میں کرے گی تو اس کے گھر والے ذلتی محسوس کریں گے۔ تو ایک تو حسب و نسب کہ سید خاندان اعلیٰ و اولیٰ ہے، لہذا سید لڑکی اس کا نکاح اگر غیر سید میں ہو رہا ہے تو اس کے گھر والے اس کو روک سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر دینداری کو دیکھا جائے گا۔ ایک گھر ہے کہ اس کے اندر صوم و صلاۃ اس کی پابندی ہے، قرآن کی تلاوت اس کی پابندی ہے، لوگ دیندار گھرانے والے ہیں، ہر بات میں لحاظ کرتے ہیں، اور دوسرا خاندان ایسا ہے کہ وہاں پر شراب بھی پیا جاتا ہے، جوا بھی کھیلا جاتا ہے، تو یہ دیندار گھرانے کی لڑکی اگر وہاں پر نکاح کرے گی تو ان کے گھر والے اس کو برا سمجھیں گے، اس لیے اس کے گھر والے اس نکاح کو توڑ سکتے ہیں۔ عورت کو اختیار ہے نکاح کرنے کا، لیکن حسب و نسب میں کم ہو یا دینداری کے اندر کم ہو تو گھر والے وہ نکاح توڑ سکتے ہیں، یہ اتنا اختیار ہے۔ اور اسی طریقے سے مال کے اندر برابری ہو، عورت مالدار ہو اور اس کا نکاح اگر عورت ایسے گھر میں کر لیتی ہے وہ جو بالکل فقیر اور محتاج قسم کا ہو، تو مالدار کے گھر والے، اس لڑکی کے گھر والے اس میں اپنی ذلتی محسوس کریں گے، اس لیے شریعت نے حق دیا کہ اگر گھر والے وہ نکاح توڑنا چاہے تو توڑ سکتے ہیں۔ تو مال کے اندر بھی برابری ہونی چاہیے۔ تو یہ کفو ہے کہ دینداری کے اندر برابر ہو،
حسب و نسب کے اندر برابر ہو، مال کے اندر برابر ہو، پیشے کے اندر برابر ہو، کہ لڑکی کے گھر والے جو ہے وہ بلڈرز کا کام کرتے ہیں یا بڑی دکان چلاتے ہیں، فیکٹری چلاتے ہیں، اور لڑکے کے گھر والے موچی ہے، حجام ہے، تو پیشے کے اعتبار سے موچی اور حجام کو لوگوں نے ہلکا سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ اسلام میں کوئی چیز اونچی اور کوئی چیز نیچی نہیں ہے، لیکن لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر یہاں پر بھی مالدار لڑکی جو پیشے کے اندر اونچی ہے، اس کے گھر والے وہ اگر حجام اور موچی کے گھر نکاح ہو جائے تو اس کے گھر والے برا سمجھیں گے، اس لیے اس نکاح کو توڑنے کا حق ہے، لیکن یہ حق فقط اس کے باپ دادا کو ہے، لڑکی کے باپ دادا کو، بھائیوں کو، اور کسی کو حق نہیں ہے۔ اگر لڑکی کے باپ دادا راضی ہو جائے تو اب کوئی حرج نہیں ہے اس نکاح کے اندر۔ کوئی اور خوبی دیکھی کہ بھلے وہ موچی اور حجام ہے لیکن وہ دیندار ہے، وہ حاجی ہے، وہ حافظ قرآن ہے، وہ عالم دین ہے، اس طریقے کا، تو اگر کوئی مصلحت ہے تو ایسی صورت میں غیر کفو میں نکاح کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی مصلحت نہ ہو تو گھر والے اس نکاح کو توڑ سکتے ہیں، لڑکی نے غیر کفو میں نکاح کر لیا تو وہ توڑ سکتے ہیں، اور گھر والے بھی غیر کفو میں نکاح کرائے تو لڑکی بھی انکار کر سکتی ہے، یہ حق شریعت نے دیا ہے۔ لیکن اگر یہ لڑکی اور گھر والے دونوں راضی ہو جائے کسی مصلحت کو دیکھ کر تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں پر حضرت زینب حسب و نسب کے اعتبار سے بڑھی ہوئی تھی، اور حضرت زید ابن حارثہ وہ نسب میں قریش نہیں تھے بلکہ اس سے کم خاندان والے تھے، لہذا ان کو حق ہونا چاہیے تھا، تو یہ حق تو ان کو ضرور تھا، لیکن یہاں پر ایک حکمت اور مصلحت تھی کہ حضرت زینب کے ساتھ حضرت زید ابن حارثہ کا نکاح ہوگا تو ایسی صورت کے اندر لوگوں کو یہ مسئلے کا پتہ چل جائے گا کہ جب زید طلاق دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر لے تو ایک دینی مصلحت درپیش تھی کہ اپنے متبنہ بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، یہ مصلحت تھی۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کفو کا لحاظ نہیں کیا، اور کفو کا لحاظ کرے وہ اس بنا پر کہ دونوں خاندان میں مناسبت باقی رہے، ورنہ ایک خاندان کا کھانے پینے کا معیار اور ہے، بہت زیادہ بلند ہے، اور دوسرا خاندان کہ وہ کھانا بالکل گھٹیا قسم کا کھا رہا ہے اپنی غربت کی بنا پر، تو دونوں کے مزاج میں موافقت نہیں ہوگی، تو لڑکی اور لڑکے والوں میں موافقت ہو سکے اس بنا پر شریعت نے کفو کا لحاظ کیا، ورنہ وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کفو میں نکاح نہیں ہے تو گویا کہ دینداری ہی سے نکل گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو مزاجوں میں مناسبت رہے اس بنا پر، ورنہ اگر مزاج میں مناسبت نہ ہو تو ایسی صورت میں دونوں کے مزاج میں موافقت نہیں ہوگی تو طلاق کی باری آ جائے گی۔ جیسے یہاں پر ہمارا کھانا پینا بھروچی لوگوں کا، سرتی لوگوں کا کچھ الگ ہے، اس بنا پر اگر یہ دونوں لڑکے لڑکیاں جمع ہو جائے تو بعض مرتبہ مزاج میں موافقت نہیں ہوتی، اس لیے نکاح نہیں کرتے، ورنہ نکاح کر لیتے اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، شرعاً بالکل جائز ہے، لیکن پہلے دیکھیں کہ موافقت ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی۔ اسی طرح کا مسئلہ یہاں پر بھی تھا کہ دونوں میں کفو تو نہیں تھا لیکن ایک مصلحت تھی۔ آج مصلحت کی بنا پر لوگوں کو، لڑکی والوں کو اگر کوئی انگلینڈ کا آدمی مل جاتا ہے، کینیڈا کا آدمی مل جاتا ہے تو وہ کوئی کفو کا لحاظ نہیں کریں گے، اب حسب و نسب اور خاندان کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ دنیا دار کی نظر کے اندر انگلینڈ والا ہونا، امریکہ والا ہونا، کینیڈا والا ہونا یہ ایک بڑی چیز ہے، تو نکاح کر دیتے ہیں۔ تو دیندار لوگ بھی اگرچہ کوئی گھٹیا خاندان کا ہو لیکن وہ عالم دین ہو، حافظ قرآن ہو،
تو اس کی بنا پر لوگ اس کو ترجیح دے دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں، بلکہ دینداری کو دیکھ کر کے نکاح کیا تو ایسی صورت کے اندر اس نکاح میں برکت ہوگی۔ تنکح المرأۃ لأربعین، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر لذات الدین تربت یداک، کہ عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہات کی بنا پر۔ ایک تو مال کو دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں، اور یہودی لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ مال کو دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں کہ زیادہ مال والی عورت ہونی چاہیے، جمال کو دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں، اور اکثر نصارہ کا یہ حال ہے کہ خوبصورتی کو دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں اور کچھ وہ نہیں دیکھتے۔ ولی حسب و نسب کو دیکھتے ہیں، مشرکین زیادہ تر حسب اور نسب کو دیکھتے ہیں کہ ان کا نسب بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے، اس طرح ولی دینہا، اور دین کو دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 4 میں سے تم دینداری کو دیکھو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خوبصورتی اور مال کو بالکل نہ دیکھیں، بلکہ دین کے ساتھ اگر خوبصورتی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن محض خوبصورتی ہو تو یہ نصارہ کا طریقہ ہے، محض مال کو دیکھتا ہے تو یہ یہود کا طریقہ ہے۔ ہاں، مال کے ساتھ دینداری ہے، خوبصورتی کے ساتھ دینداری ہے، تو پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو دینداری کو دیکھ کر کے نکاح کر، تو کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کرایا تھا وہ ایک مصلحت کی وجہ سے کہ لوگوں کے دلوں میں جو رواج گھر کر گیا تھا کہ متبنہ بیٹا سگا بیٹا ہے اور اس کی بیوی سے نکاح کرنا ایسا ہی حرام ہے جیسے کہ اپنے حقیقی بیٹے سے نکاح کرنا حرام۔ اب یہ دلوں میں اتنا پیوست ہو چکا تھا کہ اس رواج کو توڑنے کے لیے فقط زبانی تبلیغ کافی نہیں تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کر کے دکھلائے تو پھر لوگوں کے دلوں سے یہ رواج نکل سکتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کا خطبہ بعد میں دیا۔ جب عدت پوری ہو گئی حضرت زید والے نکاح کی، تو عدت پوری ہونے کے بعد انہی زید ابن حارثہ کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ زینب کو جا کر کے میری جانب سے نکاح کا پیغام دے دو۔ انہوں نے نکاح کا پیغام دیا تو حضرت زینب نے فرمایا کہ میں استخارہ کر دوں، اللہ سے مشورہ کر لوں۔ جب انہوں نے اللہ کے سپرد کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر نکاح کرا دیا اور یہ فرمایا کہ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا، کہ زید کا مقصد پورا ہو گیا، طلاق اور عدت تمام ہو چکا، تو اب ہم نے آپ کا نکاح زینب کے ساتھ کرا دیا، اور جو باطل کا نظام تھا، باطل کا جو رواج تھا وہ اب ٹوٹ گیا۔ اب لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے نبی نے خود نکاح کیا ہے متبنہ کی بیوی کے ساتھ، تو ہم بھی اگر کسی لڑکے کو پالنے کے لیے لے لیتے ہیں، چاہے کوئی اپنے بھائی کا لڑکا ہو، بہن کا لڑکا ہو، کسی کو بھی ہمیشہ کے لیے لے لیتے ہیں، تو یہ لے پالک لینا ہوا، لیکن وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، میراث میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور ہماری بیٹیوں کے سگے بھائی کی طرح یہ نہیں بنے گا، بلکہ ان کا پردہ جو شرعی پردہ ہے وہ یہاں پر کرنا پڑے گا۔ بھائی کے بیٹے کو بھی اور بہن کے لڑکے کو بھی ہماری بیٹی کے ساتھ پردہ کرنا پڑے گا۔ متبنہ لینے سے وہ کوئی حقیقی نہیں بن جاتا۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکاح نہ کرتے، زبانی تبلیغ کر دیتے، تو لوگ یہ سمجھتے کہ نکاح کرنا جائز ہے، لیکن ہمارے نبی نے تو نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے، لوگ ایسا سمجھتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس نکاح پر خوب زیادہ زور دیا اور فرمایا
فرمایا کہ ہم نے یہ نکاح کرا دیا تاکہ لوگوں کے دلوں سے اس کی کدورت چلی جائے اور سگے بیٹے کے ساتھ نکاح کرنے جیسا لوگ نہ سمجھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نکاح کرایا کہ آپ اپنے متبنہ بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لو تاکہ یہ رواج ٹوٹ جائے۔ اس کے بعد والی آیت جو ابھی ہم نے آج پڑھی، ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، لوگ تانا دے رہے تھے۔ اس زمانے میں بھی لوگوں نے، جو غیر مسلم تھے، منافق قسم کے لوگ تھے، انہوں نے تانا دینا شروع کر دیا کہ اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ وہ تو اس زمانے میں تھے، آج زمانے میں بھی، آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کے اوپر تم دیکھو تو آج کا یہ کافر جو ہندو بنیا ہے وہ بھی یہی اشکال کر رہا ہے کہ تمہارے نبی نے اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کیا، آج بھی یہ اشکال ہے۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا کہہ دیا تو کیا وہ سگا بیٹا ہو گیا؟ ہم نے کسی کو بہن کہہ دیا تو کیا وہ سگی بہن بن گئی؟ ہم تو بہت ساری عورتوں کو کہتے ہیں کہ بہن یہ کام کر لو، اور کسی کو بھی ہم خالہ کہہ دیتے ہیں تو کیا خالہ کہنے سے وہ سگی خالہ ہو جائے گی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ محض اپنی زبان سے کہنے کی بنا پر نہیں ہوتا۔ بیٹا وہی ہوتا ہے جو تم نے اپنی بیوی سے جنا ہو تو وہ بیوی کا بیٹا ہے اور تمہارا بھی بیٹا ہے۔ اپنے منہ سے کہہ دیا تو وہ کوئی تمہارا سگا بیٹا نہیں بن جاتا۔ ہاں، تم لے پالک لو، اس کی اچھی تربیت کرو، ان کو پالو، ان کو روزی روزگار وغیرہ سکھلاؤ، تو شریعت نے اس کی ترغیب دی ہے کہ یہ بہترین بات ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین تربیت کی، اور زید کے بیٹے اسامہ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے پالنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہاں پر سگی رشتہ داری قائم نہ کی جائے، اور ان کے ساتھ ہماری لڑکی جو ہے وہ ان کو سگا بھائی نہ سمجھ لے، اس کا فقط ہمیں خیال رکھنا ہے۔ ان کو پردہ کرانا ہے، ہمارا لے پالک بیٹا اور ہماری نسبی لڑکی، یہ دونوں سگے بھائی بہن کی طرح نہ رہے، بے تکلف نہ ملے، بلکہ پردے کے ساتھ رہے، کیونکہ وہ اجنبی ہے۔ اب نبی پر کوئی حرج نہیں ہے جو اللہ نے طے کر دیا، تو لوگ چاہے اشکال کرتے رہے، لیکن اللہ نے طے کر دیا کہ اس رواج کو مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ توڑنا ہے، تو اب نبی کے لیے اس نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کی سنت یعنی اللہ کا طریقہ رہا ہے اگلے انبیاء کے متعلق۔ اگلے انبیاء میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کے اوپر نکاح کے بارے میں خوب زیادہ وسعت کی، بہت زیادہ وسعت کی، یہاں تک کہ جیسے کہ کل ہم نے سنا کہ داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، اور سلیمان علیہ السلام جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی 300 تو بیویاں تھیں اور 700 باندیاں تھیں۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شروع ہوا تو لوگ کثرت ازدواج سے تعلق رکھتے تھے۔ آج کہتے ہیں کہ اسلام میں 4 عورتوں سے نکاح، بس ایک ہی عورتوں سے ہونا چاہیے۔ تو جب قرآن مجید نازل ہوا اس وقت کی حالت کیا تھی کہ لوگ نکاح کرتے تھے 10 عورتوں سے، 20 عورتوں سے، اتنا نکاح کرتے تھے، تو شریعت نے تو روک لگائی اور فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان کے ساتھ تم نکاح کرو، 2 3 4۔ اس وقت بہت سارے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ میرے نکاح میں 10 عورتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 جو تمہیں پسند ہے اس کو باقی رکھو اور 6 کو تم طلاق دے دو۔ اور کسی کے نکاح میں 8 عورتیں تھیں تو فرمایا 4 باقی رکھو اور 4 کو طلاق دے دو۔ کسی کے نکاح میں 2 سگی بہنیں تھیں تو فرمایا 1 کو باقی رکھو اور 1 کو طلاق دے دو، کیونکہ شریعت جب آئی تو 4 سے زیادہ نکاح حرام کیا اور 2 سگی بہنوں کے ساتھ نکاح حرام کیا، یعنی ایک ساتھ، ورنہ
ہماری بیوی کا انتقال ہو جائے اس کے بعد اس کی بہن سے نکاح کرے، اس میں تو غرض نہیں، لیکن بیوی کے ہوتے ہوئے ہم اگر اس کی بہن کے ساتھ نکاح کریں تو قرآن نے منع کیا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو، یہ بھی شریعت کے اندر حرام ہے، کیونکہ دو سوتن آپس میں لڑا کر دی ہے، دو بہنیں بھی سوتن بن جائے، اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا، اس لیے دو بہنوں کا نکاح ایک ساتھ جائز نہیں ہے۔ تو 4 عورتوں سے جو شریعت نے نکاح جائز قرار دیا، وہ اس لیے نہیں کہ ایک کرتے تھے تو یہ کہا کہ اب 4 کرو، نہیں، وہ تو 10 کرتے تھے، 12 15 تو شریعت نے تحدید کر دی کہ فقط 4 سے نکاح کرو۔ اس وقت کے زمانے کا اگر ہم لحاظ کریں تو ایسی صورت میں ہمیں خیال آئے گا، اور لوگ عورتوں پر ظلم کرتے تھے، عورتوں کو اگر اس کا شوہر مر جائے تو زندہ جلا دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ عورت ایک مرد کے ساتھ رہ چکی تو اب کسی اور مرد کے پہلو میں نہیں آ سکتی، اور وہی معاشرہ اگر مرد دوسرا نکاح کرے تو اس کو جینے کا حق دیتے تھے، تو مرد بھی ایک عورت کے پہلو میں ہو چکا، یہ نہیں کہا کہ اب یہ مرد دوسرے پہلو میں رہے دوسری عورت کے، یہ گوارا نہیں، مرد کے لیے تو گوارا کر لیا لیکن عورتوں کے لیے گوارا نہیں کیا، بلکہ بعض لوگ تو اپنے گھر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیتے تھے۔ ایک صحابی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے میری بیٹی یاد آ رہی ہے، تو جب میری بیٹی یاد آتی ہے تو میری آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ کہا تو اپنا واقعہ سنا، تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو گئی، میں تو اس کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا، لیکن میں نے دوسرا ایک واقعہ ہے، یہ واقعہ الگ ہے، دوسرا واقعہ ہے کہ میری عورت حمل سے تھی تو میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ بیٹی پیدا ہو تو اس کو مار دینا اور بیٹا پیدا ہو تو اس کو پال لینا۔ اتفاق سے بیٹی پیدا ہوئی، اور وہ مرد تو سفر کے اندر، اس نے کہا کہ میں سفر میں گیا ہوا تھا، گھر میں بیٹی ہوئی، مجھے اطلاع نہیں تھی، لیکن میری بیوی کو یہ بہت پسند آ گئی، وہ مارنا نہیں چاہتی تھی تو اپنی بہن کے گھر اس کو پالنے کے لیے دے دیا۔ پھر جب میں سفر سے ایک مدت کے بعد واپس آیا، میں نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے تو مار دیا۔ اب چند دنوں کے بعد وہ اپنے بہن کے گھر سے ان کو لائی تو لڑکے کو یہ بہت زیادہ پسند پڑ گئی کہ میری سالی کی لڑکی تو بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے، تو اس کو گلے لگاتا تھا، اس کو پیار کرتا تھا۔ جب اس کی اماں نے دیکھا کہ یہ تو بہت زیادہ پیار کرنے لگا تو پوچھا کہ کیا یہ لڑکی تمہیں پسند ہے؟ کہا بہت پسند ہے۔ کہا یہ آپ ہی کی لڑکی ہے، وہ لڑکی پیدا ہوئی تھی تو میں نے اس کو اس طریقے سے دے دیا تھا۔ بس میرا یہ سننا تھا، اب میرے تمام جذبات بدل گئے کہ کیا میرے گھر میں لڑکی پیدا ہو اور وہ زندہ رہے۔ میں نے فوراً اس کی اماں سے کہا کہ اس کو اچھے کپڑے پہنا دو۔ اس کی اماں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا نہیں، مجھے اس کو لے جانا ہے گھمانے کے لیے۔ اس کو اچھے کپڑے پہنائے۔ ماں تو سمجھ گئی تھی کہ اب یہ زندہ نہیں رکھے گا، اور لڑکی کو کہا کہ چل بیٹی ہم تمہارے ننیال چلے۔ لڑکی بیچاری خوش ہو گئی کہ چلو ننیال چلیں گے، اور وہ اپنی بچپنے کی زبان بولتی تھی اور کہا کہ مجھے اس کے اوپر بالکل رحم نہیں آیا، ابا جان کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ یہ نانی کے گھر جا رہے ہیں، ابھی ہم پہنچ جائیں گے۔ اور ایک مقام آیا، وہاں پر میں نے گھڑا کھودنا شروع کیا تو وہ لڑکی اپنی چھوٹی اوڑھنی سے میرا پسینہ پوچھ رہی تھی کہ ابا جان یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کھود رہے ہو، آپ کو تو پسینہ آ گیا۔ اب مجھے ایک طرف رحم بھی آ رہا تھا کہ میں تو اسی کے لیے گھڑا کھود رہا ہوں اور یہ میری بچی کتنی پیاری ہے، لیکن جاہلیت کے جو جذبات تھے کہ لڑکی میری زندہ رہے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آخرکار جب گھڑا کھود چکا تو میں نے لڑکی کو ہاتھ اور پاؤں سے پکڑ کر کے اندر پھینک دیا۔ لڑکی بولی ابا ہائے ابا یہ کیا کر رہے ہو؟ بس
یہ آواز ابھی بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی. میں نے زمانہ جاہلیت میں رحم نہیں کیا اور اس کے اوپر میں نے مٹی لگا دی اور مٹی کا ڈھیر کر کے اس کو وہیں پر مار دیا اور میری آنکھوں سے ابھی بھی آنسو نکل رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں. لوگوں نے کہا کہ تو نے ایسا واقعہ بیان کیا کہ ہمارے نبی کو بھی رلا دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو یہ واقعہ بیان کرنے دو, اسے اس واقعے پر افسوس ہو رہا ہے اور وہ بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے, اس نے جاہلیت کے اندر یہ کام کیا تھا. لیکن پہلے بچوں کو اس طریقے سے زندہ درگور کر دیتے تھے. تو اس شریعت نے آ کر کے اس کو روکا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 لڑکیاں ہو اور اس کو اچھی طریقے سے پالے, بڑا کرے اور پھر اس کا نکاح کرا دے تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گی. بس یہ انگلی دونوں میں کتنا فرق ہے, ایک ذرا سی بڑی ہے یہ انگلی, بس اتنا ہی فرق ہوگا کہ نبوت کا مرتبہ بلند ہوگا. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی کہ میں اور وہ جنت میں ساتھ ہوں گی اور اس طریقے سے فضیلتیں بتائی اور 4 نکاح کرنے کو بتلایا اور اس طریقے سے عورتوں کے درجات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اور اسلام میں جو عورتوں کے درجات ہے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ماں کو ماں کا درجہ دے, بہنوں کو بہنوں کا درجہ دے اور بیٹیوں کو بیٹیوں کا درجہ دے, کسی کو اس کے درجے سے نہ گھٹائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.